نفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة كأمثال الجبال بحسنات كأمثال الجبال التحامة البيضاء أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ حکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث دل فریب اور غافل کر دینے والی بات کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دل فریب باتوں کو خریدتے ہیں، فضول قسم کی باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، تو جو وہ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ اللہ کے رستے سے خود بھی ہٹتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہٹاتے ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم کے جن چیزوں کے اندر وہ اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اپنے دین کا بھی مذاق کرتے ہیں اور ان باتوں کو بھی مذاق کے طور پہ لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سورہ لقمان کی یہ 6 نمبر آیت ہے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے غافل کر دینے والی بات کو خرید لی ہے، یا یہ انسان جو ہے یہ لہو و لعب کے اندر مبتلا ہے۔ یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنی زندگی کو اور اپنے دین کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس چیز کو اس نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس پر ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وَلَّا یہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، یہ سننا گوارا نہیں کرتا۔ کیا آپ ہر وقت تبلیغ کرتے رہتے ہیں یا دین کی بات کرتے ہیں؟ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، یہ ایسے پھرتا ہے، تکبر کرتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے بات کو سنا ہی نہیں ہے، انسنی کر دیتا ہے۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر وقر ہے، بہرا پن ہے، یہ سن ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اسے دردناک عذاب کی
بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں۔ میرے عزیز بھائیو، سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہیں، ابو حازم سے سوال کرتے ہیں، عالم ہیں، امام ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ موت کو ہم اچھا کیوں نہیں سمجھتے؟ موت جو ہے ہم اس کو اچھا کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر آج ہم بھی سوچیں تو ہم بھی موت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کسی کے بارے میں اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا تو دیکھیں اس کی زندگی بدلتی کیسے ہے۔ مگر جب 30 40 50 60 70 سال گزرتے ہیں ہم موت کو اچھا ہی نہیں سمجھتے۔ تو امام سے سوال کیا گیا کہ ہم موت کو اچھا کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم نے ساری کی ساری جو زندگی ہے وہ دنیا کو آباد کرنے میں لگا دی ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کر لیا ہوا ہے، اور یہ ہماری حالت ہے۔ ساری جتنی زندگی ہے ہم نے دنیا کو آباد کرنے میں لگائی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ آج کل جیسے سائنس کہتی ہے کہ ایک دن کے اندر روزانہ ایک شخص کے دماغ کے اندر 66,000 خیالات آتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا اس طرح کرنا چاہیے یا مجھے یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا مجھے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو 66,000 خیال آتے ہیں نا، جب بندہ صبح کرتا ہے تو سب سے پہلا جو خیال ہے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے نہیں ہے، وہ دین کی دعوت کے لیے نہیں۔ پہلا خیال جو بندے کا ہے وہ دین کی دعوت کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے نہیں ہے، تو بندہ اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے، یہ ان کے ایک اپنا نظریہ ہے۔ اس حد تک وہ دین کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور عمل کیا کرتے تھے۔ تو آج میرا پہلا خیال جو ہے، اور رات کو سونے تک آخری خیال، اور پھر رات میں خواب میں چلنے والے خیالات جو ہیں وہ کون سے ہیں اور کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، ایک صحابی کو تیر لگا ہے اور جسم سے خون نکل رہا ہے اور پتہ ہے کہ اس کی جو ہے نا جان چلی جائے گی، اللہ کو پیارا ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، دنیا کے اندر میرے ساتھ بھی حادثہ پیش آتا ہے، مجھے موت نظر آتی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، میں آنکھوں سے موت کو دیکھتا ہوں، کیا میں اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ ایک امام ہے، ان کو وہ بیمار تھے، بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اب پتہ چلا کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو کہتے ہیں مرحبا بالموت، اے موت تجھے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کب جا کے انسان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں؟ جب انسان لہو و لعب کو چھوڑ کر اپنی آخرت کو بناتا رہتا ہے، سنوارتا رہتا ہے۔ ہماری اکثریت ایسی ہے جو لہو و لعب کے اندر مبتلا ہے۔ یہ قیامت کا ایک، میرے عزیز بھائیوں، قیامت کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ بے جا کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے۔ لوگ اپنے آپ کو پھر موسیقی کے اندر مصروف کر لیں گے، اس کو اپنی روح کی غذا سمجھیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، ریشم کو حلال سمجھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامت، جو قیامت کے دن آئیں گے، کامثال الجبال بحسنات کامثال الجبال تہامۃ بیضا، کہ تہامہ پہاڑ جتنی ان کی نیکیاں ہوں، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو رائگاں کر دیں گے، غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، گرد و غبار بنا کر آج ان کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ سبحان کہتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں ان کے اوصاف بتلائیں، اللہ نکون منہم، کہیں ہم ان میں سے ہی نہ ہو جائیں، ہمیں آپ بتائیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کے اعمال کس طرح کے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم اخوانکم، انہم اخوانہم، وہ تمہارے بھائی ہیں، مطلب وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، ومن جنسکم، تمہاری نسل میں سے ہی ہے،
بھائی بھی تمہارے ہیں، تمہاری نسل میں سے بھی ہے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جیسے تم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہو وہ بھی رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہماری حالت تو اس سے بھی اللہ معاف کرے گری ہوئی ہے، ہم تو تہجد کی نماز پڑھ نہیں سکتے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، رات کو تمہاری طرح عبادت کرنے والے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں، اِذَا انتہوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوہا، جب وہ تنہائی میں آتے ہیں تو اللہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی حرمت پامال ہے، کوئی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا اپنی تنہائی کے اندر۔ میرے عزیز بھائیو، اس حدیث کی جو اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر صحیح مصداق جو اس کے تحت چیز آتی ہے وہ کیا ہے کہ آج کل ہر دوسرے شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر دوسرے بندے کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، اور جب دیکھیں جب ہماری تنہائی ہوتی ہے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جب ہم موبائل کو آن کرتے ہیں تنہائی کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ وہ میرے عزیز بھائیوں قیامت کی نشانی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے آگاہ کیا کہ ایسی چیزوں کے اندر پڑھ کر لوگ اللہ کے رستے سے گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس کو مذاق سمجھیں گے، ٹک ٹاک چلا رہے ہیں مذاق سمجھا ہوا ہے، یوٹیوب پر اتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں مذاق سمجھا ہوا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ شاید یہی چیز ہمارے اعمال کو ختم کر دے گی۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ہم اپنے آپ کو کہا جاتا ہے یہ انجوائے ہو رہا ہے یا اپنا دل بہلایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دل کا بہلایا جانا نہیں ہے، یہ اعمال کے خاتمے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جب بھی تنہائی کے اندر آتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو دیکھیں تو صحیح، ہم جتنے لوگ ہیں ہماری تنہائی کس طرح کی ہے، اپنی تنہائی کے اندر ہم کتنا خیال کرتے ہیں، کتنا ہم اپنی تنہائی کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے کہ خلوت کے اندر، جلوت کے اندر اللہ سے اتنا ڈرنے والے، اتنا ڈرنے والے، اتنا رونے والے۔ اور میرے عزیز بھائیو، نہ ہماری تو اللہ معاف کرے نمازیں بھی مکمل نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ينقض الاسلام عروۃً عروۃً، اسلام کے جو ہے نا، اسلام کو ایک ایک کڑا کر کے توڑ دیا جائے گا، اسلام کا ایک ایک کڑا جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا، ایک کڑا اس کے ساتھ دوسرا کڑا، اس کے ساتھ تیسرا کڑا، یہ ایک زنجیر بنتی ہے۔ کہا کہ اسلام کا ایک ایک کڑا توڑ دیا جائے گا۔ سب سے پہلا کڑا کون سا توڑا جائے گا؟ فرمایا اولھا، سب سے پہلا جو اسلام کا کڑا توڑا جائے گا وہ کیا ہوگا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اسلامی خلافت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، تہس نہس کر دیا جائے گا۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب کے مطابق کوئی ایک فیصلہ نظر ہی نہیں آتا۔ اور آخری جو کڑا اسلام کا توڑا جائے گا، نبی اسلام نے فرمایا الصلاۃ، وہ نماز ہے، لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ یہ اسلام کو توڑنے والی بات ہے میرے عزیز بھائیو۔